أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. تحقیق کامیاب وہ مومنین جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کیا، اور وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے لغویات سے اعراض کیا، اور وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، یہ صفات وہ ہیں جو ایک مومن بندہ کے اندر ضروری ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان کے لیے اپنے اندر ان صفات کو رکھنا بے حد ضروری ہے. کلمہ صرف پڑھنے کا نام نہیں، کلمہ تو میرے محترم دوستو بزرگوں ایک عملی زندگی کا نام ہے. اس عملی زندگی کے اندر کھانے پینے سے لے کے معاملات، تجارت، ہر چیز کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنا ہے. کوئی عمل بھی اب اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، کوئی عمل بھی اپنے خیالات سے نہیں ہوگا. ہر چیز کو میرے محترم دوستو بزرگوں ہم نے نبی علیہ السلام کو سامنے رکھ کر، آپ علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھ کر، آپ علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھ کر، آپ کے بتائے ہوئے اصول اور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی دوستو گزارنی ہے. جو من میں آیا وہ نہیں کرنا، جو خیالات میں آ رہا ہے وہ نہیں کرنا، جو اچھا مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں کرنا، بلکہ دوستو اچھا وہ ہے جو اللہ کا نبی فرمائے. جو اللہ فرمائے وہ اچھا ہے، جو میرے خیالات میں اچھا ہے وہ اچھا نہیں. اگر شریعت اچھا کہہ رہی ہے تو وہ اچھا ہے، اگر شریعت اس کو برا کہہ رہی ہے تو دوستو وہ میرے نزدیک بھی برا ہونا چاہیے. میرے نزدیک، میرے خیالات میں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اول چیز جو مومنین کی صفات کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا وہ ہے نماز کا خشوع کے ساتھ پڑھنا. نماز کے کس کے ساتھ پڑھنا؟ خشوع کے ساتھ پڑھنا. ادھر مومنین کی صفات میں اللہ نے پہلی صفت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ نماز کے اندر خشوع کا تذکرہ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ تو تصور ہے ہی نہیں. نماز نہ پڑھنے کا تو تصور شریعت میں کوئی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے نماز کی چھٹی ہو جائے. نماز میرے محترم دوستو بزرگوں نہ پڑھنے والا تو شریعت کے اندر تصور ہے ہی نہیں. سیدھے سے یہ تو اپنے خیالات سے، اپنے ذہن سے آدمی کو یہ بات نکال دینی چاہیے کہ نماز نہیں پڑھنی. یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ انسان کا اوڑھنا بچھونا ہر حالت میں، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، کوئی بھی انسان کے ساتھ معاملہ لگا ہوا ہے، لیکن اول ترجیح نماز ہے. اول ترجیح کیا ہے؟ خوشی میں بھی اول ترجیح نماز، غمی میں بھی اول ترجیح نماز. یہ نہیں کہ اب غم آ گیا، اس غم کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، خوشی آ گئی، اس خوشی کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، کاروبار بڑھ گیا، اس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی. یہ شریعت میں نہیں ہے. نماز تو دوستو اول کام جو ہے مومن کا، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا ہے اس کا اول کام صرف نماز ہے. یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے خیالات ہونے چاہیے. اس کے بارے میں دوستو ہماری فکر، سوچ، ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر جگہ ہمیں نماز کی اول ترجیح کو دیکھنا ہے. کہیں جا رہے ہیں سفر پہ، ہمیں دیکھنا ہے کہ کس جگہ میری نماز آئے گی، میں ادھر پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں، ادھر سے پڑھ کے جاؤں یا راستے میں فلاں جگہ پہ رکوں گا، ادھر جا کے ابھی سے اس سفر کی تیاری سے پہلے ہی اس نماز کی فکر کرنی ہے. نماز تو دوستو یہ عمل ہے. آج تو ہمارے اچھی بلی فرصت ہے، نماز نہیں پڑھتے. ذرا سی طبیعت ناساز ہو گئی، نماز نہیں پڑھتے. ذرا سا کام بڑھ گیا، نماز نہیں پڑھتے. دوستو شریعت میں یہ نہیں ہے. شریعت نے تو کہا ہے جس کام پہ لگ رہا ہے پہلا کام اس نماز کی ترتیب کا ہے جو اس وقت کی ہے.
جو وقت چل رہا ہے خود سوچنا ہے، خود اس ٹائم کو سیٹ کرنا ہے کہ میں اس وقت سے گھر سے نکلوں گا، اتنے گھنٹے میں ادھر پہنچوں گا، اتنے گھنٹے میں ادھر پہنچوں گا، اتنے بجے میری ظہر کی نماز ہوگی، اس کو میں نے کہاں ادا کرنا ہے، یہ نماز مجھے کہاں جا کر پڑھنی پڑے گی، پھر جمعہ سے پڑھنی ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو ادھر اللہ رب العزت نے میرے محترم دوستو بزرگوں جو مومنین کی صفات کے اندر نماز کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ نماز کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہا کہ مومنین کی صفات کے اندر جو نماز کو قائم کرتے ہیں اقیموا الصلاۃ، بلکہ یہ کہا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ مومن ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع لانے کی ترتیب کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہ مومن ہے کامیاب۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ مومنین کی صفات میں اللہ رب العزت نے خشوع کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تمہاری نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے، تمہاری نماز کے اندر وہ للہیت ہونی چاہیے، وہ تقرب الی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کو وہ نماز چاہیے، بے خیالی والی نماز نہیں چاہیے کہ ہے تو مسجد میں انسان کا در، لیکن اس کے خیالات اپنے کاروبار کے اندر ہیں، اس کے خیالات تو اپنی فیکٹری کے اندر ہے، اس کے خیالات تو کہیں اور ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تیری روح اور جسم دونوں مسجد میں میرے سامنے حاضر ہو، یہ والی نماز پڑھنی چاہیے۔ تیرا جسم بھی مسجد میں ہو اور تیرے خیالات بھی مسجد میں ہو، تیرا ذہن بھی مسجد میں ہو۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ آیا ایسا ہے، ہماری نماز ایسی ہے، ہمارے خیالات مسجد میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دوستو اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ نے فلاح والے مومن کی جو پہلی نشانی بتائی ہے، پہلی علامت بتائی ہے، پہلی صفت جو بتلائی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے خیالات، اس کا ذہن نماز کے اندر موجود بھی ہے کہ نہیں، اس کو خبر بھی ہے کہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے دربار پہ ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں احکم الحاکمین کے دربار پہ ہوں، میں شہنشاہ بادشاہ کے دربار کے اندر ہوں، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے سارے نظام کو ترتیب دیا ہے، میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ یہ بھی اس کا خیال ہے کہ نہیں نماز میں؟ یہ والی نماز اللہ ہم سے مطلوب ہے، یہ نماز اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں، کوئی کہ خشوع والی نماز۔ آج ہمارے میرے محترم دوستوں بزرگوں وہ نماز ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک تو ہے نہیں، سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑی بدقسمتی، سب سے ہماری حماقت، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ نماز کیسے پیدا ہو، یہ بھی نہیں ہم نے کبھی سوچا، کبھی خیال میں بھی نہیں آیا۔ بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، عمر کا ایک حصہ گزر گیا، قبروں کی طرف جانے کی تیاری ہوگی، کبھی بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ یار ہم نماز کو بھی درست کریں، نماز کے طریقے کو درست کر لیں، نماز کے پڑھنے کے انداز کو درست کر لیں، اس کے تلفظ کو درست کر لیں، جو پڑھنا ہے وہ ہم اس کو درست کر لیں، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ دوستو ایک نماز کے اندر مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے 300 سے زیادہ مسائل، کتنے اختلافی نہیں جو متفق مسائل ہیں وہ میری نظروں سے گزرے ہیں، 300 سے زائد 2 رکعت نماز پڑھنے میں۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ مجھے کتنے مسائل کا پتہ ہے جو نماز میں ادا ہوتے ہیں۔ آج مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کا کتاب پڑھ رہا تھا، وہ اپنے والد محترم کے بارے میں لکھتے ہیں، مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ قرآن والے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب عمر کے آخری حصہ میں فرمایا کرتے تھے کہ تقی مجھے 60 سال ہو گئے، کتنے سال؟ 60 سال کوئی اور مشغلہ میرا اس 60 سالوں میں نہیں رہا سوائے قرآن و حدیث کے، سوائے نماز پڑھنے پڑھانے کے، سوائے ان فقہی مسائل کے۔ ابھی بھی جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میں بھول جاتا ہوں نماز کے اس رکن میں، اس عمل میں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ دامت برکاتہ کے والد محترم مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ۔ 60 سال جتنا مشغلہ کوئی کاروبار کا تھا ہی نہیں، صبح سے شام تک دنوں اور
کیا رہے ہیں 60 سال کے اس عمر کے حصہ میں کہ میں خود بھول جاتا ہوں کہ اب ادھر کیا کرنا ہے، ادھر مسئلہ کون سا ہے، نماز۔ دوستو اس کی فکر کریں کہ میں نے کبھی سوچا، کبھی دل میں خیال آیا یار اتنا بڑا فریضہ، اتنا بڑا عمل نماز کا جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلا کر تحفے کی شکل میں دیا، آج اس تحفے کی قدر و قیمت کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس کو ادا کس طرح کرنا ہے، کس طرح اس کو پڑھنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سے چیزیں اس نماز کو فاسد کرتی ہیں، کون سی چیزیں اس میں جائز ہیں، کون سے امور اس میں حرام ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، دل میں خیال بھی نہیں کیا۔ کتنی بدبختی دوستو ہماری، کتنی بدقسمتی ہماری کہ ہمیں نماز کی کوئی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اتنا عظیم عمل جس کی کسی بھی حالت میں معافی نہیں، کسی بھی حالت میں، آج اس نماز کی ہمیں خبر نہیں ہے، اس کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم کم از کم سیکھ ہی لیں نماز۔ کب سے الحمدللہ یہ مسجد بنی ہے، مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی نمازی نے آ کر کہا ہو کہ یار مجھے نماز کا طریقہ بدلاؤ۔ کب سے یہ مسجد بنی ہے، کب سے ہم اس کے فرائض مسجد کے ادا کر رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، کبھی کسی نمازی نے نہیں آیا۔ دیکھو کتنی بدبختی ہماری، وہ جو رب ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، آنکھیں دی ہوئی ہیں، سوچ دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں دیے، مال و دولت، بہن بھائی اولاد، کتنی نعمتوں سے رب نے ہمیں نوازا ہے، اس کا حکم پورا کرنے کا بھی ہمارے پاس نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلانے ہیں، ٹکڑے ہیں۔ دوستو یہ کیوں نہ ہو کہ میں نے جس رب کا دن اور رات کھا رہا ہوں، دن اور رات اس کی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، آج اس کے احکامات کی مجھے کتنی قدر ہے، کتنا میں اس کے رب کو سوچ رہا ہوں، اس کے احکامات کو سوچ رہا ہوں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو سوچ رہا ہوں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو سوچ رہا ہوں، اس کو سیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں خیال آیا۔ دوستو اس کی فکر کرو، اس کے بارے میں پوچھو نہیں ہے، نہ بھی پوچھو۔ ایک انسان احسان مند ہوتا ہے، ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ احسان مند ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو کسی کا نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے خاندانی بندے کی، یار اس نے میرے سے بھلائی کی، وہ اس رب کے کتنے تم پر احسانات ہیں، دن رات ہیں، اس کی نعمتیں دن رات استعمال کر رہے ہو، اور اس کے حکموں کا نہیں پتا، اس کے طریقوں کا نہیں پتا، اس کے اوامر کا نہیں پتا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، مومنین کی صفات میں جو اللہ رب العزت نے پہلا کام، پہلی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ کون سی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز تو ایسی ہو پتہ لگے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ گرمیوں میں جب چھت میں نماز پڑھتے تھے تو ہم سائے دیکھتے تھے، ایسے ساکن ہوتے تھے، ایسی نماز ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی انسان نہیں کھڑا، کوئی درخت ہے، کوئی لکڑی کھڑی ہے۔ تو بتلائیں آیا ہماری نماز ایسی ہے؟ ہم تو کبھی گردن ادھر کو روڑ رہی ہیں، کبھی ٹانگ ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کے ساتھ سر کو کھجلا رہی ہیں، کبھی ناک کے اندر ہماری انگلیاں گولیاں بنا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے قانت بن کر، اے ساکن، ساکن سکون کے ساتھ۔ ہماری نمازوں میں سکون ہے؟ ذرا سی حرکت لمبی ہو جاتی ہے ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم بڑے ساکن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم رب کے حضور کھڑے ہیں۔ کبھی سوچا کہ کہیں بادشاہ کے دربار میں ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ کوئی ہمارے جسم میں کوئی حرکت ہو، کوئی خارش ہو نا، بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کس کا در ہے؟ یہ کس کا دربار ہے؟
یہ کس کے بلاوے میں آئے ہو؟ کبھی سوچا؟ یہ رب کا بلاوا ہے، یہ رب نے تمہیں اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، یہ اس کے سامنے کھڑے ہو تو اب تمہارے خیالات ادھر ہے ہی نہیں۔ بادشاہ کے جب سامنے ہوتے ہو تمہاری آنکھیں بھی چکرنی، دماغ بھی چکرنا کہ کہیں ہم سے حرکت کوئی ایسی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ کون سا بادشاہ ہے، یہ کون سا رب ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ باتیں سوچنے کی ہیں، یہ باتیں سوچنے کی ہیں، یہ ایسی باتیں ہی نہیں۔ ٹائم تو گزر رہا ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن اگر میرے اندر کم از کم نماز کا طریقہ بھی نہ آیا تو میرے محترم دوست بزرگ کو بڑی بدبختی ہے، بڑی بدقسمتی۔ اس لیے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنا، نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا، صحیح انداز سے پڑھنا، صحیح قراءت کے ساتھ پڑھنا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ مسائل بہت ضروری ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، وہ جب کہیں بھی کسی سفر میں ہوتے تھے تو لوگوں کو بتلاتے تھے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتلاؤں؟ پھر اول تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک وہ نماز کا طریقہ بتلاتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جن کی آدھی آدھی دنیا پر حکومت تھی، اتنی اہمیت تھی ان کی ہاں نماز کی، وہ لوگوں کو جہاں بھی جاتے تھے نماز کا طریقہ کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے، آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتلاؤں کہ ہمارے محبوب کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی تکبیر تحریمہ کیا تھی، قیام کیا تھا، رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس انداز سے۔ آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنا سکھلاؤں۔ میں نے کبھی سیکھا؟ کبھی دوزانو ہو کے کسی عالم کے پاس بیٹھا؟ کبھی خیال آیا کہ میں امام صاحب کے پاس جاؤں، جا کے نماز کے طریقے پوچھوں، اس کے بیٹھنے کے طریقے پوچھوں، سجدے کا طریقہ پوچھوں، رکوع کا طریقہ پوچھوں، قرات پوچھوں، تجوید پوچھوں، قرآن کس طرح پڑھنا ہے، اس کے تلفظ کیا ہے؟ تو میرے محترم دوست بزرگوں، مومنین کی صفات میں جو پہلی صفت بیان فرمائی وہ نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے کی صفت ہے۔ اب خشوع پیدا کیسے ہوگا؟ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کیسے اٹھائے، باندھے کیسے، کھڑے کیسے کرے، آنکھوں کی حیت کہاں پہ رکھی، نظر کہاں ٹکائی، رکوع کس انداز سے کیا، کھڑا ہونے کا انداز کیا ہے، رکوع میں جانے کا انداز کیا ہے، رکوع سے اٹھنے کا انداز کیا ہے، سجدے کا انداز کیا ہے، سجدے سے اٹھنے کا انداز کیا ہے۔ یہ سارے طریقے میرے محترم دوست بزرگوں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دنیا والوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھ کے دکھائی۔ اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھنا، جو نبی کا طریقہ ہے، جو میرے محبوب کا طریقہ ہے، اس طریقے سے نماز کے ارکان کو ادا کرنا ہے، اس طریقے سے اپنی زبان کی تلفظ سے اس کی رات کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ دوستوں مجھے بھی آپ کو بھی یہ فکر نصیب ہے کہ میں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بن جاؤں، صحیح قرات کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ ادا کروں۔ اسے